حضرت مولا علی مشکل کشا کا رمضان ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا کی زیارت کا بڑا شوق تھا. فرماتے ہیں موقع تب بنا جب آپ کوفہ تشریف لے جا چکے تھے. کہتے میں کوفہ گیا، رمضان المبارک کا ماہ تھا، ایک بہت بڑا لنگر کھانا تھا، وہاں جا کے میں نے روزہ افطار کیا، انواع اقسام کے کھانے تھے. کہتے کھا کے میں مسجد آ گیا مغرب پڑھنے کے لیے. کہتے جب مسجد پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں سونے بڑے. دیکھ کے رب یاد آئے، چہرہ تھا کہ 14ویں کا چاند تھا، اتنے انوار و تجلیات تھے ان کے روح مبارک میں. لیکن آپ فرماتے ہیں سامنے پیالے میں رکھا کیا ہے؟ جوں کے ستو، اسے روزہ کھول رہے ہیں. فرماتے روزہ وہ کھول رہے تھے، دل میرا کٹ رہا تھا. وہ سارے دن دا روزہ تیاڈی اوکھی افطاری. فرماتے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا. میں نے عرض کی حضرت سارے دن دا روزہ ہے، ایڈا سخت کھانا کھان دے دے. اے کوڑی ایک بہت بڑا لنگر کھانا ہے، چل کے اتھو روزہ افطار کرو، ہر نعمت موجود ہے. کہتے ہیں وہ بزرگ مجھے آگے سے کہنے لگے اللہ تیری خیر کرے، میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. کہتے اتنی محبت ہو گئی، ایک بار دیکھے انہوں نے تو انکار کر دیا. کہتے میں خود ہی لنگر کھانے گیا، میں نے وہاں جا کے پوچھا جی اس لنگر کھانے کے انچارج کون ہے؟ کہتے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ بھی بڑے سونے. کہتے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ساری بات سنائی. جناب مسجد سے ایک بزرگ بیٹھے نے جون دے ستوانہ روزہ کھول دینے پہ دعوت دیتی ہے. کہتے ہیں اللہ تیری خیر کرے، میں دنیا نو 3 طلاقاں دے چڑیاں نے، میں اللہ دی رضا تے راضی ہیں، میں نہیں. حضرت انج کرو تسی منو تھوڑا تھوڑا کھانا دے دیو میں لے جا. آپ فرماتے وہ بزرگ رو پڑے. وہ نوجوان مجھے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ کہتے میں نے اپنا تعارف کروایا. پھر پوچھتے ہیں کوفہ کیا کرنے ہیں؟ کہتے میں نے عرض کی حضرت میں حضرت مولا علی مشکل کشا کی زیارت کرنے ہیں. پھر پوچھتے ہیں اس سے پہلے مولا علی مشکل کشا کی زیارت کی ہے؟ کہتے میں نے عرض کی نہیں ہو. تو کہتے وہ رو کے کہنے لگے وہ جنہوں نے مسیح ستو کھاندہ چھڑ کے ہیں وہی تے مولا علی نہیں ہے. یا فرمایا جن کو ستو کھاتا چھوڑ کے آئے وہی تو مولا علی ہیں. اور جس لنگر خانے میں سے تو ان کے لیے کھانا مانگ رہا ہے یہ لنگر خانہ انہی کا ہے اور میں ان کا بڑا بیٹا امام حسن ہوں. حضرت جی 11 مہینے بڑا کھادا ہے، کچھ لڑی ہو اپنے آپ، اپنا رمضان ضائع نہ کریں. بڑے شربت پیتے ہیں، بڑے سموسے کھاتے ہیں. عید کی عبادت ال دھیان دئی ہو حضرت جی، عید کی عبادت ال دھیان دئی. اللہ دا مہمان آن لگا، خدا دا واسطہ جی دی قدر کری. سارا سال بڑا کھادا ہے حضرت، یہ دی قدر کری. بس اینا کھائیو کہ کمزوری نہ ہوئے، ضعف نہ آئے ہیں جی. باقی پتر عبادت آل زور دئی ہوئے، فجر پڑھ کے بڑا ستے ہیں پتر، نہ سوئیں ہوئے بہ جائیو مسجد سے اپنے اللہ نو یاد کریو. کم از کم ایک قرآن شریف تے پڑھیو نا یار رمضان شریف ہیں، ایک کم از کم. حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضرت میں رمضان نہیں دسن لگا غوث پاک دا تن. کسی نے کہ حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا میں نے 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہر رات ایک قرآن پاک پڑھا ہے. اب ہم حنفی ہیں سارے. اب اپنے امام صاحب کا بھی سن لو، یہ رمضان نہیں بتانے لگا، یہ آپ کے نفلی روزے بتانے لگا ہوں. لکھا ہے 20 سال امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ کے درس دے کے گھر جاتے، جب سامنے کھانا رکھا جاتا آپ فرماتے باندھ دو مدرسے ساتھ لے جاتا ہوں. گھر والے سمجھتے شاید مدرسے جا کے کھائیں گے، جب کھانا مدرسے لے آتے شاگردوں کو کہتے کھانا کھا لو، شاگرد سمجھتے شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں. جب وصال ہوا پھر پتہ چلا امام صاحب نے 20 سال اس طرح نفلی روزے رکھے، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ باہر والوں کو پتہ چلا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک مان لگا ہے سانو اے دھیان نہیں ہونا ہے کہ اج کنے نفل پڑھنی، اے ہی پوں بڑھی نو پوچھنا ہے اج افطاری چ کی یا اے ہی ہونا ہے حضرت. او بھائی کوئی رمضان میں کوئی وکھری ڈش اتر آئی ہے اور وہی ہے جو سارا سال کھایا تم نے. ہاں بندے اے ویکھ رمضان آیا ہے میں کنے نفل پڑھے نے اج، میں کنا اپنے رب نو یاد کیتا ہے. یہ رمضان یہ تعلق مضبوط کرنے آ رہے ہیں. تو بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی، میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا اے نہیں پانی. فرماتے میں نے پھر نفل پڑھنے شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے نہ میں نے ڈھال ہو گئے، مجھ میں ذوف غالب آ گئے.
کہتے میں سمجھ گیا فرید پانی تو ان پینا ہی پینا ہے. فرماتے میں اٹھ کے پانی کی تلاش میں نکلا. حضرت جی میں آپ کو ایک امیر ہونے کا نسخہ بتا دوں؟ اگر آپ کہتے ہیں بتا دوں جی. چلو سن لو ان عمل اگوں تاڑا کام میں پاویں کرو نہ کرو. ہم حضرت جی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، ہمیں کتنی نعمتیں میسر ہیں، لیکن حضرت جی آپ کو شکر کرنے والا ملے گا بھی کوئی نہیں. آپ کو شکر کرنے والا ملے گا بھی کوئی. جنوں کھلار کے پوچھ لو سونا مکان ہے، گڈی ہے، بڈھی نے، بچے نے، رونے ہی سنائے گا. اسی لیے تو شیخ صاحب ہی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا شیخ کیا حال ہے، آپ نے فرمایا رب کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں. زبان ابھی بھی نشکری پہ لگی ہوئی ہے. پتر شکر کی عادت ڈالو. یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے. 1 سال عمر کر کے دیکھ لو. تیرے پاس سائیکل ہے نا، تیرے پاس سائیکل ہے. اب تو ہر سائیکل والے آپ کو کہیں ملیں گے. تیرے کل موٹر سائیکل ہے، جدو اپنی موٹر سائیکل میں ویکھے نا کیا دیا کر الحمدللہ، شکر ادا کریا. جی سال چ کار نہ ہوئی تو میں جرمدار. لیکن اے نہیں ہونا کہ شکر اتھوں ہی گئے اتھے گلے ہون، کیونکہ یہ قرآن ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر کر میں تیرا اور بدا دیں گا. یہ چاہتے ہو نا کہ ود جائے تے شکر دی عادت پاؤ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ. اچھا چلو انہیں نہ کہیو کہ مولوی صاحب اپنے کو تو ہی چھڑ تری کو، دلیل بھی تو حدیث تو دیکھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا کھائے کھائے حلال، جو کھانا کھائے حلال، کھا کے صرف اتنا ہی کہے یا اللہ تیرا شکر ہے. کھانا بھی کھا لیا، شکر اللہ کو اتنا پسند ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو روزہ دار کا ثواب عطا فرمائیں گے. کھانا بھی کھا رہے ہیں لیکن کھا کے صرف کی کیا ہے. اگر دعا یاد کر لو تو اور سے سونے تے سواگا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اگر یہ نہیں آتی پھر بھی یا اللہ تیرا شکر ہے کھانوں دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا بھی پیٹ بھر کے کھایا، شکر اللہ کو اتنا پسند ہے، کھانا بھی کھا لیا، اللہ اس کو روزہ دار کا ثواب بھی عطا فرما. ٹھیک ہے، شکریہ دی عادت ڈالو. شکریہ دی عادت. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں پانی تو تھا نہیں. آپ فرماتے میں اٹھ کے پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. آپ فرماتے بڑا سفر کر کے نہ میں ایک قصبے میں پہنچا، مکانات تھے. آپ فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے مکان ہے تو ظاہر ہے پھر پانی پینے کا بھی کوئی سبب ہو گئی. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی کنواں ہے. آپ فرماتے ہیں کنواں تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں تھی، کوئی رسی نہیں تھی، کوئی ڈول نہیں تھا پانی نکالنے کے لیے. آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، لیکن آپ فرماتے جب میں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو پانی تھا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے بعد بحث کے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. آپ فرماتے جیسے آ کے میں نے کنویں میں دیکھا تھا نا انہوں نے بھی دیکھا. بابا صاحب فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ فرید یہ کیا، وہ تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہیں تو پانی اوپر آ گئے. اب شیطان بھی تو ساتھ ہی ہے نا. اب فرماتے اس نے دل میں وسوسے ڈالے، وہ فرید یہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ 4 قسمیں کھا کے کہتے ہیں بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن. تو آیا تو تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہیں تو ان کے لیے پانی اوپر آ گئے. اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا، قطب صاحب شیخ ہیں، سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ ہے تو، لیکن کیونکہ پیچھے نگاہ شیخ تھی. آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے میں نے اس کو دفع کیا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا. میں نے کہا چل فرید تو ہی پی لے. آپ فرماتے لیکن جب میں کنویں پہ پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. میں بڑا حیران ہوا، وہی ہو کیا رہا ہے. فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، فرید پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. یہ ہو کیا رہا ہے. تو لکھا ہے کہ اب ہم تو نہیں تھے نہ خاص تھے. بابا صاحب فرماتے میں نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، رب کریم ایک ہی ہے. فرید آیا پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے پانی اتے آ گیا.
پانی اتنے ہی سی، فرید پین لیا آیا، پانی پھر تھلے ٹر گیا، یہ کیا ہے؟ تو باغے سے جواب کیا آتا ہے، فرید وہ تمہیں تے رسیدے ڈول دے آسرے تے آیا سیں، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن، تو رسیو ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ میرے آسرے پہ آئے تھے۔ اور فرید جس دن تم ہی میرے آسرے تے آئیں گا میں تیرے لئے بھی پانی اتنے پہ جاؤں گا۔